آپ کا کہنا ہے کہ امام علی خلافت کے حضرت ابوبکر سے بنسبت زیادہ حقدار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ مجھے صحیح بخاری کی روایت ملی، صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب مجھ سے بڑا کوئی جاہل تو نہیں ہوگا نا کہ جو میرے سامنے حق آ جائے اور پھر بھی میں اس کو نہ مانوں، اور ان لوگوں سے بڑا تو کوئی جاہل نہیں ہے نا کہ جو صرف شیعوں کی نفرت کے اندر جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سارے یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدے ہیں۔ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنت کے خلاف عقیدے میں نے اپنائے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح ہے، بخاری میں نہیں بیان کر رہا ہوں۔ کیا بخاری کے اندر یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا زیادہ حق سمجھتے ہیں؟ کیا امام علی علیہ السلام نے نہیں کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے ہم سے اس کو استبداد کی؟ 4240 کی جو یہ روایت ہے میرے بھائی، اس میں یہ کیا الفاظ ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو رسول اللہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے حق بالامر سمجھتے ہیں کہ یہ امر خلافت، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پر کچھ اور معاملہ مراد تھا، امر سے مراد کچھ اور ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے اس کی تشریح دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں خلافت کا معاملہ ہے، اس خلافت میں حقدار ابوبکر سے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اگر حضرت ابوبکر آ جائے تو آپ کیا کوئی جرأت رکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے سامنے یہ جملہ کہتے ہیں؟ لیکن امام علی علیہ السلام نے جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ یہ بات کہی، اپنا پورا مدعا سامنے رکھا، یہ میرا حق ہے، علی کا حق ہے یہ۔ تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں نا، پھر جاہل ہوگا وہ شخص کہ جو کہتا ہو کہ میں علی کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ تو ہو گیا کہ حضرت علی اس کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ جی اپنا کیا رسول خدا نے حضرت علی کے لیے کچھ ایسا فرمایا ہے کہ حضرت علی اس بنا پر حق سمجھتے ہوں؟ جی بالکل فرمایا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث ثقلین سب سے بڑی دلیل ہے، حدیث غدیر سب سے بڑی دلیل ہے، حدیث خلیفتین سب سے بڑی دلیل ہے، مستد احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اس میں خلیفتین کے الفاظ ہیں۔ خلیفتین میں تمہیں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت۔